اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب اس دنیا میں جو چیز بھی ہے اس چیز کے لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرے کے لیے نہیں، ایک چیز کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، دو ملکوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب جہانوں میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ انسان ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، جانور ہیں، جانوروں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے رحمت ہے۔ اور جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آتا ہے اور جب نبی کی پیدائش کا مہینہ آتا ہے، اسی 12 ربیع الاول شریف میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کی گود میں جب میرا نبی تشریف لایا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آیا نور اور ایک روشن کتاب۔ اب اس نور سے مراد کون ہے؟ اس نور سے مراد میرے اور آپ کے نبی ہے۔ اس نور سے مراد کون ہے؟ اس نور سے مراد مدینے کے تاجدار ہے۔ اس نور سے مراد کون ہے؟ اس نور سے مراد فاطمہ کے بابا جان ہے۔ اس نور سے مراد کون ہے؟ اس نور سے مراد ابو بکر کے سرکار ہے۔ اس نور سے مراد ہے کون؟ اس نور سے مراد حضرت فاروق اعظم کے سرکار ہے۔ اس نور سے مراد کون ہے؟ اس نور سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا مراد ہے، مدینے کے تاجدار مراد ہے۔ آج دنیا میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتے ہیں، ان کی زبانیں نہیں تھکتی ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نبی کی شان گھٹاتے ہیں کہ جس کے بارے میں میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس نبی کے بارے میں یہ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں کہ جس نبی کے بارے میں میرا رب کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ اس نبی کی شان میں یہ گستاخیاں کرتے ہیں اور زبان درازی کرتے ہیں کہ جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا المزمل، تو کہیں یا ایھا المدثر۔ اور آپ کے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا شان ہے۔ آپ کو اگر شان جاننا ہو تو آپ ان وہابیہ کی طرف نہ جائیں۔ آپ کو اگر شان جاننا ہو اور نبی کی عظمت اگر جاننا ہو، نبی کی عظمت اگر پہچاننی ہو تو یہ وہابیہ، یہ دیابینہ، یہ صلح کلی یہ تمہیں نبی کی صحیح شان نہیں بتائیں گے۔ اگر معلوم کرنی ہے تو جاؤ بریلی شریف سوداگران میں اور جانے کے بعد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پہ چلے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے آج سے 106 سال پہلے اس نبی کی بارگاہ میں فرما دیا ہے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب نبی سنیں، جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا کا ماحول بدل گیا۔ پہلے کیا ماحول تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دبا دیا جاتا تھا، بے سہاروں پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، ہر جگہ پر یہ غلط باتیں رائج تھی۔ لیکن جب آمنہ کے گھر میں میرا نبی تشریف لایا تو اس تاریک دنیا سے اندھیرا چھٹ گیا
اور ہر جگہ پر نور کی شمع روشن ہو گئی۔ اب جو بے سہارا تھے، جو یتیم تھے، جو مظلوم تھے، جو پہلے روتے تھے، آج ان کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی ہے۔ آج وہ چہرے ہنسنے لگے ہیں، اور یہ چہرے پر جو مسکراہٹ آئی ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں آئی ہے، بلکہ اب وہ نبی تشریف دنیا میں لے آیا ہے کہ اب غریبوں کو نہیں ستایا جائے گا، اب بیواؤں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب وہ نبی تشریف لے آیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے نبی کی شان ملاحظہ کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ایسی فکر کے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں، کہتے ہیں 12 ربیع الاول پر جھنڈا کیوں لگاتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا فتویٰ اگر تجھے لگانا ہے مولوی تو سب سے پہلا فتویٰ حضرت جبریل پہ لگا۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ جس نے جھنڈا لگایا ہے تو فتویٰ وہاں لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ ایسی سوچ اور ایسی فطرت کے مالک ہیں کہ ان کا ذہن جب سوچتا ہے تو گندا سوچتا ہے۔ آج اگر کوئی سنی اپنے گھر کو سجا لیتا ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کسی غریب بچی کے نکاح میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ان بےہودہ اور آوارہ اور لبرل سوچ رکھنے والوں سے میں کہتا ہوں تم اس وقت اندھے ہو جاتے ہو کہ جب تم اپنے بڑے بڑے محل بناتے ہو، اس وقت تمہیں غریب کی بچیاں یاد نہیں آتی ہیں۔ غریب کی بچیاں تمہیں صرف ربیع الاول پر یاد آتی ہیں، اور بھونکتے ہو اور چیختے چلاتے پھرتے ہو، دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہو کہ نہیں پہلے 12 ربیع الاول پر اپنا گھر کسی نے نہیں سجایا، یہ سنیوں نے بدعت رائج کر دی ہے، یہ سنی نیا کام کرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد کرو وہ وقت کہ حضرت جبریل امی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آسمان سے جھنڈے لے کر آئے، اور کعبے کی چھت پر آپ نے جھنڈے کو نصب کیا۔ اور طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی باتیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو نہ ذہن میں آئے نہ عقل میں آئے۔ ان عقل کے اندھوں سے کہو کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے، تمہاری قسمت میں نہیں ہے کہ تم ربیع الاول کا جشن مناؤ، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تمہارے مقدر پھوٹے ہوئے ہیں کہ تم ربیع الاول پر نہ تو میلاد کی محفل سجا سکتے ہو، نہ نبی کے نام پر اپنے گھر کو سجا سکتے ہو، نہ آپ جلوس نکال سکتے ہو، نہ محفل میلاد منعقد کر سکتے ہو۔ یہ تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ تو ہم سنیوں کی قسمت ہے کہ ہم نبی کے نام پر جلسہ بھی سجاتے ہیں، نبی کے نام پر اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں۔ اور کیوں نہ سجائیں کہ ہمارے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ہمیں آج سے 106 سال پہلے یہ عقیدہ دے دیا تھا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہم نبی کی پیدائش کا جشن بھی منائیں گے، ہم نبی کی پیدائش پر اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے۔ گھر نہ سجانا تمہیں مبارک، اور گھر سجانا ہمیں مبارک۔ ہم اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو ربیع الاول پر اپنے گھر کو سجا لیتا ہے، جو نبی کا میلاد مناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیبوں کو جگا دیتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے رحمت ہے، اور اب یہ رحمت سارے جہان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے رحمت۔ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھونکنے والوں
نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ تم اسی نبی کا کھاتے ہو اور اسی نبی سے دغا کرتے ہو، اسی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو اور لوگوں کو بہکاتے ہو کہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے۔ اللہ اکبر! میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں انسانوں کو، جتنی نعمتیں اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ نے ساری کی ساری نعمتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کی ہے، میرے نبی کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا ہے۔ اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اپنے ذہنوں کو قریب کیجئے، اور میں ان کو بابا کے گوہل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نبی کا صدقہ کھاتے ہو لیکن تم نبی کے گیت کیوں نہیں گاتے؟ آؤ اور میرے نبی کی چوکھٹ پہ آ کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ ہم تو کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔